محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک جمعہ زندگی میں پھر عطا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ جب بندہ پڑھتا ہے تو درمیان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں یہ دوسرا جمعہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے سے جو درمیان میں گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر مغرب، عشاء، پھر صبح، اسی طرح درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جمعہ بھی ایسے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک درمیان میں جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں ہاتھوں سے، پاؤں سے، ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تمام لوگ پریشان ہیں اور یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، دوسرا جمعہ ہے آج۔ تو یہ مہینہ جب شروع ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے۔ اذان ہوتی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تو ایسے لگتا جیسے حضور کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر محبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ محبت حضور کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، لیکن جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ایسے لگتا، اما عائشہ خود فرماتی ہیں، ایسے لگتا جیسے حضور کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اتنی اہمیت اس مہینے کی۔ حضور دعا کرتے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان، اے اللہ اس رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت دے دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، کیونکہ رمضان کی اہمیت دل میں تھی۔ ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں ہوتے تو ہم جہاں سے گزرتے درخت جھک جھک کر سلام کرتے، کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہاڑ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ہم نے ایک جگہ پر آرام کیا، ایک کھجور کا درخت اپنی جگہ سے چل کر حضور کے سامنے آیا، اوپر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس چلا گیا۔ حضور آرام فرما رہے تھے، جب حضور بیدار ہوئے ہم نے یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے، اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں آپ کے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کو اجازت دے دی تو وہ میرا دیدار کرنے آیا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے۔ آج اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہو رہے، ہم نے مکان بدلا، گھر بدل لیا، محلہ بدلا، شہر بدل لیا، سب کچھ بدل لیا، ہمارے حالات اچھے نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ اب اس شخص نے سب کچھ بدل لیا لیکن خود کو نہیں بدلا۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے، ویسے جو تمام نبی آئے، ہر نبی کی شان اعلیٰ، ہر نبی کا اخلاق اعلیٰ، حسن اعلیٰ، کمال بے مثال، ہر چیز اللہ نے باکمال عطا فرمائی، لیکن ہمارے پیارے نبی کو اللہ رب العزت نے جو حسن اور اخلاق عطا فرمایا، روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودی سے چند دینار قرضہ لیا، ابھی کچھ دن باقی تھے، مدت باقی تھی واپسی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں یہودی مل گیا، کہنے لگا حضور مجھے اپنا وہ قرض واپس چاہیے، قرض مجھے دیں۔ حضور نے فرمایا ابھی تو مدت باقی ہے، دن آئیں گے جب وقت آئے گا میں واپس کر دوں گا۔ نہیں، یہودی کہنے لگا نہیں،
آج میں آپ سے اپنا قرض وصول کر کے ہی رہوں گا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کرتے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور نے فرمایا میں جہاں جاؤں گا آپ کو تکلیف ہوگی، ایسا کرتے ہیں میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، تم بھی بیٹھو میں بھی یہیں بیٹھا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔ وقت گزرتا گیا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرات صحابہ کرام تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا مصلی آپ کے انتظار میں ہے، تشریف لائیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، آج بالکل بھی نہیں، آج میں اس کا یہودی کا مقروض ہوں، جب تک یہ مجھے اجازت نہیں دیتا میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ حضور کے اخلاق دیکھیں، حتیٰ کہ ظہر کی نماز وہیں پر ہوئی، وہیں تشریف فرمائے حضور اور تمام صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے۔ عصر کی نماز وہیں پر ہوئی، مغرب کی نماز بھی وہیں پر ہوئی، عشاء کی نماز بھی وہیں پر ہوئی، پوری رات گزر گئی، پھر صبح کی نماز بھی وہیں پر ہوئی۔ اندازہ لگائیں آپ، کوئی ہمیں اتنا دیر رکا بٹھا کے رکھ سکتا ہے؟ جس نے قرض لینا ہو ہم تو اس کو الٹا گالیاں نکالتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، یہ بڑا ہے اپنا قرض وصول کرنے آ جاتا ہے، عجیب انسان ہے۔ حضور نے پھر 24 گھنٹے گزر گئے، پورے 24 گھنٹے حضور بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں کی اس یہودی کو۔ جب 24 گھنٹے گزر گئے، وہی وقت آیا جس وقت اس یہودی نے بٹھایا تھا۔ صحابہ کرام اس یہودی کو آنکھیں دکھانے لگ گئے، خیر ہے تجھے، کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ دونوں جہانوں کے بادشاہ جس کے لیے یہ پوری کائنات سجائی گئی، اس کو تو نے بٹھایا ہوا ہے ایک چند دینار درہم کے لیے، اس قرضے کے لیے روکا رکھا ہے تو نے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہودی کے چہرے کے اثرات بدل رہے ہیں تو حضور نے صحابہ کو فرمایا نہیں، آج اسے کچھ نہ کہو، جب تک یہ یہاں مجھے بٹھا سکتا ہے میں یہیں بیٹھا ہوں۔ جب یہودی نے یہ الفاظ سنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر مخاطب کیا یا محمد یا محمد یا محمد اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دینے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، ایک آدمی کے لیے چند درہم دینار کے لیے پورے 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھے رہے وہیں پر۔ ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ ہمیں لوگ دیکھ کر دور سے کہتے ہیں کہ یہ کون، یہ فلاں آ رہا ہے، باہر سائڈ پہ ہو جاؤ، فلاں کو جانے دو پھر ہم جائیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا اخلاق تھا۔ اور آج ایسا ہے، ہم لوگ دو باتیں مانتے ہیں لیکن تیسری بات نہیں مانتے۔ دو باتیں ہم سب مانتے ہیں، کون سی؟ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں ہے دنیا کے اندر، اور کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی اللہ کو پتہ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی حسین ہے، کوئی کالا ہے، گورا ہے، کوئی 100 سال پہلے آیا، کوئی مہینہ پہلے آیا، کوئی آج آیا، کوئی 100 سال بعد آئے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے دنیا میں آنے کا وقت، اور نہ ہی دوسری بات کیا ہے، دنیا سے جانے کا بھی وقت کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی آج جا رہا ہے، کل جائے گا، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی آگے چل جائے گا دنیا سے۔ دو باتیں ہم سب مانتے ہیں، نہ دنیا کے اندر آنے کا پتہ ہے، نہ دنیا سے جانے کا پتہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو یہ درمیان کی زندگی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، وہ بھی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق، طریقوں کے مطابق گزارنی ہے۔ اور دو باتیں اور بھی ہیں جو ہم مانتے ہیں، یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سردی لا رہا ہے، گرمی لا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، چاند آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ حکومتیں چلا رہی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات چلا رہی ہیں یہ سارا نظام۔ ہم حکومت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات کیوں آئی ہے، یہ اتنا سردی کیوں ہے، گرمی لے آؤ، لا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ جب یہ نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں ساری دنیا کا، رات دن آنا جانا ہر چیز کا، اور اسی طرح دوسری بات جو ہمارے جسم کے اندر کا نظام ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے چلایا ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی گھر کا نظام ہم چلا رہے ہیں۔ بھئی گھر کا نظام آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ آپ کو کون چلا رہا ہے؟ جب آپ کو اللہ چلا رہا ہے تو گھر کا نظام بھی اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ دو باتیں مانتے ہیں، تیسری نہیں مانتے۔
تو یہ جو درمیان کی زندگی ہے یہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق اور طریقوں کے مطابق یہ زندگی گزارنی ہے، تب ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بن جائے گی، پھر کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہمیں کیا ہے، ہم اختلافات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو ایک ہو کر رہو، فرقہ بازی نہ کرو، متحد ہو کر رہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مدد وہ جماعت کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اکیلے مت رہو، فرقہ ورائیت مت پھیلاؤ، اس طرح مل جل کر رہو جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ یا وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہ سال قبیلوں کے قبیلے قتل ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا لڑائیاں چلتی کہ پورے کے پورے قبیلے قتل ہو جاتے۔ لیکن یا وہ صحابہ کرام تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ان کو توحید کی دعوت دی، تو وہی صحابہ کرام تھے پھر جن کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں اس طرح گھل مل گئے جیسے چینی جو ہے دودھ کے اندر گھل مل جاتی ہے۔ چینی جب دودھ کے اندر گھل مل جائے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام آپس میں گھل مل گئے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بیج ہم نے خود بویا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان جو ہے، ایمان کا بیج، ایمان کا پودا صحابہ کرام کے دلوں میں ہم نے خود بویا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر ہم نے اس کو بوٹے کی آبیاری بھی خود فرمائی۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوٹا ہوتا ہے، ایک جو کسان ہوتا ہے وہ فصل اگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اور ایک مالی ہوتا ہے وہ اب پودے لگاتا ہے۔ تو جو پودے اور جو بیج وہ خود بوتے ہیں ان کو زمین کے اندر رہنے دیتے ہیں، اور جو باقی اس کے ارد گرد خود رو بوٹیاں گھاس وغیرہ اگتی ہے اس کو اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بیج خود بویا اور پھر اس کی آبیاری بھی خود فرمائی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پھر ہم نے صحابہ کرام کے دلوں کے آس پاس کفر اور شرک جیسی ناپاک گندی بوٹی کو اگنے ہی نہیں دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ نے خود آبیاری فرمائی، تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ انہی صحابہ کرام کی طرح ہو جاؤ۔ پھر قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اندر شیر و شکر ہو جاؤ، مل گل جاؤ۔ ہمارے اختلاف ہی نہیں ختم ہوتے، فرقہ ورایت، اختلافات، اپنی ہم زندگی کو، ترتیب زندگی کو صحیح کریں۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے ہمارے حالات نہیں اچھے ہوں گے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دربار میں آئیں، اس لیے کہ اللہ کا در ہی وہ واحد در ہے جہاں خالی ہاتھ آؤ جھولیاں بھر کے لے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ ہاتھ بھر کے جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ باقی کسی کے دروازے پر ایک دفعہ جاؤ، دوسری مرتبہ وہ دھکے دے کے نکال دیتا ہے، ایک مرتبہ بھی بڑی مشکل سے خیرات دیتا ہے، لیکن یہ وہ واحد در ہے، اللہ رب العزت کا گھر، یہ وہ واحد در ہے جہاں خالی ہاتھ آؤ، کچھ نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر جاؤ۔ اللہ رب العزت صبح کے وقت اذانوں سے پہلے اللہ کی ذات اعلان فرما رہی ہوتی ہے میرے بندے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اپنی مشکلات کا حل مانگو، اپنے مصائب مشکلات تکلیفوں کا حل مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، جو بھی مانگو گے میں عطا کروں گا۔ جب ہم اس وقت
آسان غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آخری عرش پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اعلان ہوتا ہے بار بار، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ جس وقت ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، اب ایک شخص ہے مسجد کے بالکل قریب گھر ہے، اللہ رب العزت مؤذن کے ذریعے آواز دلا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، نماز کے اندر کامیابی ہے۔ مؤذن آواز دے رہا ہے، یہ شخص مسجد کے گھر قریب ہے، پھر بھی غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ صبح کے وقت اذان ہوئی، یہ شخص مسجد میں نہیں آتا، پھر ظہر کے وقت اذان ہوئی، یہ شخص مسجد میں نہیں آتا، پھر عصر کے وقت اذان ہوئی، یہ شخص پھر بھی نہیں آتا، مغرب کے وقت نہیں آیا، پھر عشاء کے وقت بھی نہیں آیا، پھر اگلے دن کا سلسلہ اسی طرح چل پڑا۔ چلتے چلاتے اس کی عمر کے 80 سال گزر گئے۔ 80 سال کی عمر میں کبھی بھی وہ شخص مسجد میں نہیں آیا، حالانکہ گھر اس کا مسجد کے بالکل قریب ہے۔ 80 سال عمر گزر گئی، 12-13 بیٹے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، ان کی اولادیں بھی ہو گئیں۔ اب یہ شخص جو 80 سال کا ہے، ایک مرتبہ بھی مسجد میں نہیں آیا۔ اب بیماریوں نے گھیر لیا ہے، مریض بنا ہوا ہے، ساری رات کھانسی کر کر کے گزر جاتی ہے۔ اب اس کی بیویوں نے، اس کے بیٹوں کی بیویوں نے، اس کی بہویں کہتی ہیں، اب یا تو یہ تیرا بوڑھا باپ اس گھر میں رہے گا یا ہم رہیں گی۔ اب اس کی اولاد نشے میں، جوانی کے جوش میں بوڑھے باپ کو دھکے دے کے رات کے 10-11 بجے باہر نکال دیتی ہے۔ اب وہ شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکل کے دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے محلے کے اندر سارے دروازے بند، 10-11 بجے عموماً دروازے بند ہوتے ہیں، ادھر دیکھتا ہے سارے دروازے بند، ادھر دیکھتا ہے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، سامنے دیکھتا ہے کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے۔ اب دیکھ لیں 80 سال کے اندر کبھی بھی نہیں آیا۔ اب جب سب نے دھتکار دیا، سگی اولاد نے دھکے دے کر باہر نکال دیا گھر سے، تو اب اس کو اللہ کا گھر یاد آیا ہے۔ پھر بھی اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ کی شفقت دیکھیں، جب اللہ کے دربار میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب یہ سفید پوش 80 سال کا بابا جب یہ میرے دربار میں آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ 80 سال کی عمر میں کبھی بھی ایک نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آیا، مسجد کے گھر قریب ہے، پھر بھی مسجد کے اندر نہیں آیا۔ 80 سال کے بعد جب بیماریوں کے اندر گرا ہوا ہے، سب نے دھکے دے کر اپنے طرف سے دور کر لیا کہ یہ تو مریض ہے بیماری کا، اس کو باہر نکال دو گھر سے، سکی اولاد نے بھی باہر نکال دیا۔ پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگے گا میں تجھ کو ادا کرتا جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، ہماری غفلت دیکھیں، ہم تو غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں کا صلہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو ہمارے حالات ہیں یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ پہلی قومیں جب کوئی غلط کام کرتی تو کسی کے چہرے پر لکھ دیا جاتا، شکلیں تبدیل ہو جاتی، لیکن یہ ہمیں شکلیں تبدیل جو ہماری نہیں ہو رہی، ہمارے پیارے نبی کی دعاؤں کا صلہ ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت ہمارے سامنے ہیں۔ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، گھروں کے اندر نماز کا ماحول نہیں ہے، قرآن کا ماحول نہیں ہے، تعلیم کا ماحول نہیں ہے گھروں کے اندر، کیسے برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی؟ اللہ رب العزت قرآن میں خود اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इसलिए کہ جہنم کی جو آگ کا ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں، اس کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے، لوگوں اور پتھروں کو اس میں ڈالا جائے گا، یہی نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے نبی نے ہم پر کتنا شفقت والا معاملہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صبح کے وقت ہم نے حضور پر، اپنی امت پر اتنا شفقت والا معاملہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام میں، چھوٹے چھوٹے اعمال میں اتنا بڑا اجر و ثواب چھپا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت اذان ہوئی، جانے لگا مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مصلی پر تھی، ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت شوہر گھر سے نکلے، بیوی مصلی پر ہو، ذکر و اذکار میں ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں گیا مسجد میں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد مصلی کے اوپر تھی، ذکر و اذکار کر رہی تھی۔ میں مسجد میں گیا، نماز پڑھائی، اس کے بعد تلاوت، اس کے بعد اشراق وغیرہ پڑھ کے واپس آیا، دیکھا حضرت جویریہ وہیں مصلی پر ہے، ذکر و اذکار میں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دیکھ لے، بڑا ذکر و اذکار کیا، لیکن میں نے کہا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا اے جویریہ، میں اپنی امت پر مشقت نہیں کرنا چاہتا، اپنی امت کی عورتوں پر، مردوں پر مشقت نہیں کرنا چاہتا، تو اپنا یہ وقت، میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک تو نے جتنا ذکر و اذکار کیا ہے وہ میرے 3 جملوں سے جو ہے ثواب تیرا کم ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے پڑھے 3 جملے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، ان 3-4 جملوں کا ثواب یہ تیری ساری عبادت سے زیادہ ہے۔ حضور نے ہم پر کتنا مہربانی والا معاملہ کیا، ہر معاملے میں، ہر جگہ پہ آسانیاں پیدا کر دی، ہم پھر بھی غفلت میں سو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔